السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو جی ایم کے ٹاکس۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں یہ ہے اسرائیل ورسز پیلسٹائن کانفلکٹ، یا اگر میں کہوں اسرائیل ورسز آل مسلم امہ، تو اس پر ہم وہ ایک سیریز بنانے والے ہیں جو کہ چند ایپیسوڈ سے مشتمل ہوگی، جس سے یہ جو موضوع ہے یا مدعا ہے کلیئر ہو جائے گا کہ ایک عام جو لے مین ہے اس کو بھی یہ ساری ہسٹری اور اس کی وجوہات وہ سمجھ آ جائیں گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سیریز کو سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو ایک پازیٹیو وے میں لیں گے۔ تو چلیں جی، شروع کرتے ہیں اپنی فرسٹ ایپیسوڈ سے۔ دوستو، 19ویں صدی کے اینڈ تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اور جیوگرافیکلی بڑی سگنیفیکنس رکھتا تھا، کیونکہ فلسطین ایشیا، یورپ اور افریقہ تینوں براعظموں کے سینٹر میں ایگزسٹ کرتا تھا، اور ان کے براعظموں کے ٹریڈ اور اکنامیکل کنڈیشنز ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس ریجن پہ یا اس ایریا پہ جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتی تھی، کیونکہ ٹریڈ کا راستہ فلسطین سے ہو کے گزرتا تھا۔ یہاں پہ مسجد الاقصی کی وجہ سے یہ سرزمین تینوں قوموں یعنی مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ سمجھی جاتی تھی۔ مسجد الاقصی کی سگنیفیکنس پہ ہم ایک ویڈیو الگ سے بنائیں گے۔ تو دوستو، 1870s کے اینڈ تک یعنی کہ 1870 کے اینڈ تک اس فلسطین کی زمین پہ تینوں مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد تھے، جس میں 80 سے 90% مسلمان تھے اور تقریباً 7-8% عیسائی اور نہ ہونے کے برابر کوئی 2-3% یہودی تھے۔ ہٹلر کی یہودیوں کے جینوسائیڈ یعنی نسل کشی کے بعد سے یہودیوں کو کوئی ملک شیلٹر پرووائڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ جو یہودی فلسطین میں آباد تھے وہ بڑے آرام سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے میں یہودیوں نے فلسطین کا رخ کرنا شروع کیا اور ان کے دل میں فلسطین میں ہی الگ ریاست کی خواہش بھی پیدا ہونے لگی، کیونکہ وہ ان کا ایک مذہبی حوالے سے بھی ایک ریسپیکٹفل جگہ ان کے لیے ہے۔ لیکن عبدالحمید ثانی جو سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے، یہودیوں کے ارادوں کو ناکام بنانے میں ڈٹے رہے۔ انہوں نے یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین پہ خرید و فروخت کی اجازت نہیں دی اور اس سے یہودیوں کو روکے رکھا، کیونکہ شاید وہ یہودیوں کے دل میں پیدا ہونے والی الگ ریاست کی خواہش کو جان چکے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اگر ان کو پرمیشن مل گئی کہ یہ اپنی ملکیت وہ یہاں پہ ظاہر کر سکتے ہیں، تو اس کا جو فیوچر میں ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوگا مسلمانوں کو، جو کہ ہم اب دیکھ رہے ہیں۔ 20ویں صدی میں فرسٹ ورلڈ وار کے موقع پہ برطانیہ یعنی برٹش امپائر نے یورپ اور امریکہ کے کچھ یہودیوں کو ان کے نئے وطن کی فلسطین میں پیشکش کی کہ اگر یہودیوں نے برٹش امپائر کا ساتھ دیا تو وہ یہودیوں کو فلسطین میں ان کی نئی ریاست بنانے کے لیے جگہ دیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے۔ اور پہلی جنگ عظیم میں شکست کے نتیجے میں عربوں سے بہت سے علاقے چھین لیے جاتے ہیں، جن میں شام، لبنان، عراق، اردن اور فلسطین بھی شامل تھا۔ اس طرح فلسطین پہ برٹش امپائر نے قبضہ کر لیا اور پھر آہستہ آہستہ جو یہودیوں کی سٹارٹ کی ہوئی زائونسٹ موومنٹ تھی، صہیونیت جسے ہم کہتے ہیں، اس کی طاقت میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ اس موومنٹ کا مقصد فلسطین کی سرزمین پہ اپنی الگ ریاست کا قیام تھا، اور کچھ ہی ٹائم بعد یہودیوں کو فلسطین میں زمین کی خرید و فروخت کی اجازت دے دی گئی، اور اس طرح یہودیوں کا بڑے مہنگے داموں عربوں سے زمین کی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پوری دنیا سے یہودی تیزی سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہونے لگے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہیں سے فلسطین اور اسرائیل کانفلکٹ سٹارٹ ہوتا ہے، جس کے بعد فلسطین میں حالات خراب ہونے لگے۔ یہودیوں نے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال کے خود قبضہ کرنا سٹارٹ کر دیا، اور پھر ایسے میں برٹش امپائر نے 1937 میں پیل کمیشن پارٹیشن پرپوزل پیش کیا، جس کے اکارڈنگ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس کو ہم آج کل اکثر اپنی ویڈیوز میں سنتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ 2 اسٹیٹ سولوشن۔ لیکن عربوں نے اس کی سخت مخالفت کی اور اسے کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد بھی کئی اور پرپوزلز پیش کیے جاتے رہے، جن میں اس کانفلکٹ کا سولوشن 2 اسٹیٹ تھیوری کے طور پر ریپرزینٹ کیا جاتا رہا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جن یہودیوں کی آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، پہلی جنگ عظیم کے بعد برٹش امپائر کے دور میں تقریباً 4 لاکھ یہودی یورپ سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے تھے، اور وہی یہودیوں کی آبادی جو 3-4% سے بھی کم ہوا کرتی تھی، 30-40% کے قریب پہنچ گئی، اور فلسطین میں سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن کلیم کرنے لگتی ہے یہودیوں کی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برٹش امپائر نے فلسطین سے اپنا قبضہ
قبضہ چھوڑ کر واپس جانے کا فیصلہ کیا اور جاتے جاتے فلسطین کے اس مسئلے کو UN یعنی یونائٹڈ نیشن کے فیصلے پہ چھوڑ دیا، اور UN نے، جسے ہم یونائٹڈ نیشن کہتے ہیں، UN نے اسپیشل کمیٹی آن فلسطین کے نام سے بنائی، جس کا مقصد فلسطین کے ایشو کے لیے کوئی سوٹیبل سولوشن نکالنا تھا، اور سولوشن یہ پیش کیا جاتا ہے کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، جس میں آدھے سے یعنی کہ ہاف سے زیادہ تقریباً 60% کے قریب فلسطین کا علاقہ فلسطینیوں سے چھین کر یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے، یعنی جو فلسطین کے لوگ صدیوں سے آباد ان کو نکال کے پچھلے کوئی 20-25 سال پہلے فلسطین کی زمین میں شیلٹر کے لیے آنے والے یہودیوں کو دے دیا جائے، جو کہ فلسطینیوں کے ساتھ سراسر ناانصافی اور ظلم تھا۔ اور آگے سنیے کہ حیرت کی بات، سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ 30 سے 40% سے بھی کم آبادی جو کہ یہودیوں کی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہو چکی تھی، اور ان کی جو ملکیت تھی اس 30 سے 40% آبادی کی وہ 10% سے بھی کم تھی، لیکن پھر بھی UN نے ان کو 60% تک کا علاقہ دیا، وہ بھی ایسا علاقہ جو جیوگرافیکلی بہت امپورٹنٹ تھا امپورٹ اور ایکسپورٹ اور ایگریکلچر کے لحاظ سے، جس سے یہ بات تو کلیئر تھی کہ یہ ڈویژن صرف فلسطینیوں کو ان کے بیسک رائٹ سے محروم اور یہودیوں کو مضبوط کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے اس سو کولڈ سولوشن کو UN کی جنرل اسمبلی سے ایکسپٹ کروانے کی، کہ اگر جنرل اسمبلی اس کو ایکسپٹ کرتی ہے تو ہی اس رپورٹ پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ ہیومن رائٹس کا ڈھنڈورا پیٹنے والی تمام مغربی کنٹریز اس پرپوزل کی حمایت میں تھی، جبکہ تمام مشرقی مسلم کنٹریز اس تقسیم کے خلاف تھی۔ امریکہ دا سو کولڈ سپر پاور اور یہودیوں کی طرف سے ویسٹرن کنٹریز پہ پریشر بلڈ کیا جاتا ہے، جس کے بعد جنرل اسمبلی نے اس رپورٹ کو ایکسپٹ کر لیا۔ اس کے بعد برٹش امپائر نے 14 مئی 1948 کو فلسطین کو اپنے قبضے سے ریلیز کرنے کا اعلان کیا، اور اس سے ایک دن پہلے یہودی لیڈرشپ نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ فلسطینیوں کی طرف سے اس ناانصافی کے خلاف کال دی جاتی ہے، اور اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ ساتھ 7 عرب ممالک کی طرف سے اسرائیل کے خلاف خانہ جنگی کی صورتحال ہو جاتی ہے۔ اس عرب ممالک میں مصر، اردن، شام، عراق، لبنان، سعودی عرب اور یمن شامل تھے۔ 9 مہینے کی جنگ کے بعد عربوں کی ہار کی شکل میں یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ یہاں حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ اکیلا اسرائیل، جس کو اپنی ایگزسٹنس کلیم کرتے کچھ دن ہوئے ہیں، وہ عربوں کو شکست دے دیتا ہے۔ اسرائیل کے پیچھے کس کی بیگ تھی یہ سب جانتے ہیں۔ اس جنگ کے اینڈ تک یہودی فلسطین کے بہت سے اور علاقوں پہ قبضے کر چکے تھے جو UN کی رپورٹ کے اکارڈنگ فلسطین کے حصے میں آتے تھے، لیکن اس پہ بھی UN خاموش رہی اور فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پہ اپنی آنکھیں بند کیے رکھی، اور آج فلسطین صرف غزہ اور ویسٹ بینک کے علاقے تک محدود ہے۔ ملتے ہیں فلسطین اسرائیل کانفلکٹ کی سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔